الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات سامعین کرام، اس وقت ہمارا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہے۔ آج کا دن بھی مبارک ہے، یہ مہینہ بھی مبارک ہے، یہ مقام بھی مبارک ہے۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت جب رات رخصت ہو رہی تھی اور دن کی آمد ہو رہی تھی، اس وقت ولادت سعادت ہوئی ہے حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نور بتایا، جو آیت کریمہ کا آخری حصہ ابھی خطبہ مسعودہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ایک مشہور حدیث پاک کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے قبل کچھ لفظ گشائی کی جائے، آئیے ہم سب مل کر درود پاک کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد
علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، یعنی قرآن کریم۔ اور نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا یہ عالم تھا کہ ابھی آپ کی دنیا میں آمد بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ دکھایا جا رہا تھا لوگوں کو، یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب ایک نور آنے والا ہے اس کائنات کے اندر، کہ جس سے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک سارا عالم منور ہونے والا ہے۔ چنانچہ تاریخ ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ حضور کے دادا عبد المطلب ایک خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مکے کے اندر درخت نمودار ہوا، اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کی شاخیں مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیل گئی، اور اس کی شاخیں اتنی نورانی تھی اور چمکدار تھی کہ اس سے مشرق بھی منور ہو گیا، مغرب بھی منور ہو گیا، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات اس سے منور ہو گئی۔ لوگ آئے اور ان کے ہاتھوں کے اندر کلہاڑیاں ہیں، اور وہ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب آگے خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس درخت سے ایک شخص نمودار ہوئے کہ ان سے زیادہ یا ان کے مثل آج تک انہوں نے کوئی حسین و جمیل انسان نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں پہلے تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، ارے بھائی اس درخت کو مت کاٹو، یہ درخت تمہیں کیا نقصان پہنچا رہا ہے، اس درخت کو مت کاٹو۔ وہ سمجھانے لگے مگر لوگ نہیں مانے، تو انہوں نے لوگوں کو تنبیہ کری، یہاں تک کہ ان کو زد و خوف کر کے وہاں سے بھگا دیا، اور وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ یہ خواب دیکھ کر عبد المطلب بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس وقت کی ایک کاہنہ تھی، بہت سمجھدار، علم نجوم کا علم رکھنے والی اس کے پاس پہنچے، پوری خواب سنائی۔ وہ خواب سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہی، اور اس نے پھر اپنا سر اٹھایا اور اس نے کہا کہ ارے وہ جو آخری نبی
دنیا میں آنے والے تھے وہ اب دنیا میں آنے والے ہیں عن قریب، اور وہ کوئی درخت جو دیکھا ہے تم نے عام درخت نہیں ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ جو شاخیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل رہی ہیں وہ اسلام ہے، کہ جو اسلام کا درخت مکے کے اندر لگا ہے لگے گا اس قوم کے مطابق، اور وہ درخت بڑھے گا، اور وہ درخت اتنا بڑھے گا کہ اس کی شاخیں پھر پھیلے گی، اور پورے عالم کے اندر اسلام پھیلے گا، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اس درخت کی شاخیں پھیلے گی، یعنی اسلام پھیلے گا۔ اور وہ جو شخص دیکھے کہ جو اس درخت سے نمودار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو پہلے سمجھایا لیکن لوگ نہیں مانے، جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، اس درخت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مخالفین ہیں، وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانیں گے اور انہیں اپنا نبی اور رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ شخص نبی آخر الزمان ہے کہ جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانیں گے تو وہ لوگوں سے مقابلہ کریں گے اور انہیں سبق سکھائیں گے۔ عبد المطلب نے یہ خواب پہلے ہی دیکھ لیا تھا، حضور کی آمد کے اشارے پہلے سے ملنے لگے تھے، لوگوں کو خوابوں کے ذریعے دکھایا جا رہا تھا، یہ علامتیں، یہ نشانیاں بتائی جا رہی تھی کہ ارے ایک نبی آنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم بھی دیا تھا، علم نجوم، وہ اس علم کے مطابق بھی جانتے تھے، اس علم کے مطابق بھی نجومیوں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ میدان جلسے میں عرض کر رہا تھا کہ ورقہ بن نوفل کی بہن ام قطان اسی نور کو دیکھ کر کہ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، یہ چاہتی تھی کہ وہ عبداللہ کی نگاہ میں آ جائے، کیونکہ یہ نور حضور کا آباء و اجداد کی پیشانیوں میں چمکتا رہا اور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، اور عبد المطلب کے ذریعے عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور عبداللہ کے ذریعے آمنہ کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت آمنہ کے ذریعے دنیا کے اندر اس کا ظہور ہوا۔ تو ام قطان جانتی تھی، علم نجوم کی ماہر تھی، اور اس کا ارادہ تھا، اور ام قطان کا ہی نہیں بلکہ مکے کی اور دیگر پوشیدہ خواتین کا یہ چاہنا تھا، یہ ارادہ تھا کہ انہیں یہ سعادت مل جائے کہ عبداللہ کا وہ نور ان کی طرف منتقل ہو جائے، اور وہ عبداللہ کے نکاح میں آ جائے، اور وہ نور ان کے مدد سے دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے۔ لیکن یہ سعادت تو آمنہ کے مقدر میں آنا تھی، عبداللہ کے نکاح میں حضرت آمنہ علیہ السلام کو آنا تھا۔ چنانچہ وہ آئی، ام قطان جب نکاح ہو گیا تھا حضرت عبداللہ کا آمنہ کے ساتھ، تو ایک دن پھر آئی اسی امید سے کہ ابھی مجھے یہ موقع مل جائے
تو اس نے عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا آتے ہی۔ جب پیشانی کو دیکھا تو اب وہ نور نہیں نظر آیا جو پہلے نظر آ رہا تھا، وہ نور اب دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جو پہلے دکھائی دیتا تھا مایوس ہو کر چلی گئی، وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ صرف اس نور کی وجہ سے ان میں قتال کا ارادہ تھا، صرف اس نور کی وجہ سے کہ جو پیشانی میں عبداللہ کی روشن تھا، چمکتا تھا کہ یہ نور ان کی طرف منتقل ہو کر دنیا میں ان کے ذریعے ظاہر ہو جائے، اور یہ نور دنیا میں ظاہر ہو بھی گیا، لیکن اس کا اثر پیشانیوں میں چمکتے چمکتے پھر بھی اتنا رہ گیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کا چہرہ چمکتا تھا، پیشانی چمکتی تھی کہ وہ ابرہہ جو بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، اور اسی سال یہ جو واقعہ گزرا ہے اصحاب فیل کا، 55 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں ولادت ہوئی ہے، عام الفیل بھی کہا جاتا ہے اس سال۔ تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے آدمی ہتھیار کر لے گئے، ابرہہ پہنچ گئے، ابرہہ کے دربار میں پہنچ گئے عبد المطلب، اور ابرہہ سے کہا کہ میرے اونٹ تمہارے آدمی لے آئے ہیں نکال کر، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ عبد المطلب کو دیکھ کر پہلے تو وہ اپنے تخت سے اٹھ گیا، تخت سے اٹھنے کے بعد وہ عبد المطلب کے قریب آیا اور چہرہ دیکھنے لگا، ایسا اس پہ اثر ہوا کیونکہ وہ نور پیشانی میں رہا تھا، وہ نور ایک آڑ سے پیشانی میں رہا تھا، اس کا اثر تو رہے گا۔ تو عبد المطلب کی پیشانی دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، ایک اثر اس کے اوپر ہوا اور کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے آدمی میرے اونٹ لے کر آ گئے ہیں، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ ارے ہم تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، لشکر تیار ہے ہاتھیوں کا۔ دیکھیے جواب کتنا پیارا جواب دیا ہے حضرت عبد المطلب کا جواب دیکھیے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں جتنے آباء و اجداد کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں وہ سب مواقف تھے، کسی نے شرک نہیں کیا، کسی نے بت پرستی نہیں کی، کسی نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کری، اس لیے عبد المطلب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایک وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، مجھے تو میرے اونٹ دے دو، خانہ کعبہ تو اللہ کا ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک، وہ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گی، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ ابرہہ یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہو گیا اور اونٹ آپ کے واپس کر دیے، آپ اپنے اونٹ لے کر آ گئے، لیکن اعلان کر دیا آتے ہی کہ سب لوگ اب پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، پناہ گزین ہو جائیں، ابرہہ لشکر لے کر آ رہا ہے ہاتھیوں کا۔ ہوا گیا سورہ
پیر کے اندر پورا موجود ہے، مذکور ہے تفسیر کے اندر کہ کیا حال تھا کہ وہ لشکر لایا اور بڑا جو ہاتھی تھا سردار، اس کا نام محمود تھا، بڑھایا جاتا تھا آگے اسے بھیجا جاتا تھا کہ چل آگے اور جا کر یہ کام انجام دے اور خانہ کعبہ کو استغفر اللہ معاذ اللہ کو منہدم کر دے، لیکن وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھتا تھا، ہاتھی آگے نہیں بڑھتا تھا، مارا جاتا تھا اسے بہت سے لوگوں کیا جاتا تھا مگر وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ کے گھر کی حرمت ایک بے زبان جانور بھی جانتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم جو خاص کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اب ہمارے دلوں سے یہ حرمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے گھر کی حرمت، قرآن عظیم کی حرمت، نمازوں کی عظمت اور حرمت، رسول اللہ کی عظمت اور حرمت، شریعت مطہرہ کی عظمت اور حرمت، یہ آج امت کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور ایک بے زبان جانور اللہ کے گھر کی عظمت اور حرمت کو پہچان رہا ہے، اسے تسلیم کر رہا ہے اور اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے، مگر وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں گستاخی کے لیے، اس عظیم جرم کے لیے، جرم عظیم کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ کو جا کر اسے شہید کرے، اسے منہدم کرے، اس کی مجال نہیں ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے، سختیاں ہو رہی ہے اس کے اوپر، مگر وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور ایک بے زبان جانور کی عظمت کا احترام کا یہ حال ہے اس کے دل میں خانہ کعبہ کی، اور آج ہمارے دلوں کے اندر وہ عظمت اور وہ وقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت زیادہ غلو کیا گیا تب بھی وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا، اور پھر اللہ نے کیا ان کو سزا دی، اس ارادے کی امیر خانہ کعبہ تک پہنچے تھے، قریب یہ عمل انجام نہیں دیا تھا، لیکن پورے ارادے سے آئے تھے اور پوری کوشش کر لی تھی، لگا دی تھی اپنی پوری طاقت، لیکن کامیابی اللہ نے انہیں نہیں دی، کیونکہ اللہ نیک کاموں میں کامیابی کا ضامن ہے، اللہ نیک ارادوں کے اندر کامیابی عطا فرمانے والا ہے، اس کی ذات شامل حال ہے، لیکن جو گناہ کے کام ہیں، جو نافرمانی کے کام ہیں، اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، اس میں بندے کا خود کا ارادہ، اس کی خود کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کاموں میں اپنے بندے کا تعاون، اور کاموں میں اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرتا، کہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں نہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ اپنے فرشتوں کو بھی ایسے کاموں کے اندر نہیں بھیجتا بندے کی مدد کے لیے۔ ہاں، جو اسلام کے کام ہے، جو فرما برداری کے کام ہے، جو اعلاء کلمت اللہ کے کام ہے، جو شریعت مطہرہ کے فروغ کے کام ہے، اشاعت کے کام ہے، ان کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے تھا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا، وہ دشمنان اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے یہ قدم بڑھایا جا رہا تھا، یہ معرکہ تھا، یہ جنگ ہو رہی تھی، اسلام کی پہلی جنگ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے تائید فرمائی اور مدد عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیے، نیک کاموں کے اندر اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن گناہوں کے اندر، گناہ کے افعال کے اندر، اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ تعاون نہیں کرتا، اپنے بندے کی مدد نہیں فرماتا۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
مدد مت کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نہ تو اللہ گناہوں کے کاموں کے اندر مدد کرتا ہے، نہ اپنے مومن بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے کہ جو گناہ کر رہے ہیں لوگ. نہ اللہ اس بات کو پسند کرتا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد برائی میں کریں، اچھائی میں مدد کیجیے. کیونکہ جو برائی کے اندر کسی کی مدد کرے گا، اس کو راستہ بتائے گا، وہ برائی کرنے والے کے مثل ہوگا، وہ گناہ کرنے والے کے مثل ہوگا. اور جو اچھائی کے اندر لوگوں کو راستہ بتائے گا، وہ اچھائی کرنے والے کے مثل ہوگا. دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، درود پاک کا چرچا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. فرمایا کہ جو کسی کو ہدایت کا راستہ بتائے، جو ہدایت کی بات بتائے، فرمایا کہ جو نیکی کی بات بتائے، جو کسی کو ایک نیکی سکھائے، فرمایا کوئی سنت سکھائے، کوئی سنت کا راستہ بتائے، فرمایا کہ اگر صرف اس نے بتایا ہی ہے، عمل نہیں کیا ہے، فرمایا صرف بتایا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنا نیک عمل جو انسان کرے گا، اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ملے گا. اور فرمایا کہ بھلے سے اس نے وہ کام نہیں کیا، لیکن نیکی کی بات بتائی ہے، راستہ بتا دیا ہے، چلا گیا. جیسے کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، راستہ پوچھ رہا ہے، پریشان ہے، مدد کرنے والے لوگ مدد کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، جس کو پتا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. مدد ہوئی، راستہ بتایا، ثواب بتانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اس کی مدد کری، اس کی تکلیف دشواری دور کری. وہ بھٹک رہا تھا، وہ بھٹک رہا تھا، راستہ بتایا. چنانچہ یہ امت بھی، یہ اللہ کے بندے بھی بھٹک رہے تھے. کوئی زمانہ جاہلیت میں کسی نافرمانی میں مبتلا تھا، شراب نوشی میں، کوئی زنا کے اندر مبتلا تھا، کوئی قمار بازی کے اندر مبتلا تھا، بت پرستی کے اندر کوئی مبتلا تھا، کوئی شرک کے اندر مبتلا تھا. یہ مخلوق، یہ بندگان خدا بھٹک رہے تھے، تو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیج دیا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور آپ نے ہدایت کی بات بتائی، آپ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ نے قرآن اور حدیث کی بات بتائی، آپ نے اللہ کے فرامین بندوں تک پہنچائے، آپ نے ایک ایک سنت لوگوں تک پہنچائی، عمل کر کے دکھایا نیکیوں پر، اور لوگوں کو جہالت سے اور گمراہی سے نکالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے حامی ہے، ہمارے آپ رہنما ہے. قیامت تک جتنے بندے مومنین اور مومنات نیک عمل کرتے رہیں گے، انہیں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. حالانکہ آپ کو کسی کے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ویسے ہی آپ کو اتنا بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ مرتبہ اور مقام اور شان ظاہر ہوگی میدان محشر کے اندر، اور وہ رتبہ اور مقام ہوگا جو نہ کسی نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، نہ کسی رسول کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ مقام ہوگا مقام محمود، کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا. کیا ہے مقام محمود؟ کہ اللہ کے
قریب ہو کے سب سے قریب. اور اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہمارے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عن قریب اللہ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہے اللہ کے رسول آپ کی رضا کیا ہے، آپ کیسے راضی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رضا یہ ہے کہ میرا ایک ایک امتی بخشا جائے. فرمایا یہ میری رضا ہے کہ میرا ایک ایک گناہگار امتی بخشا جائے اور اسے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرما دے. فرمایا یہی میری رضا ہوگی جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا. میں اللہ سے یہی عرض کرتا رہوں گا، اے اللہ میں راضی نہیں ہو، اے اللہ میں راضی نہیں ہو. اور میرا مولا مجھ سے پوچھتا جائے گا کہ ہمارے حبیب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو گئے ہیں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اے اللہ ابھی میں راضی نہیں ہوں. اے اللہ جب تک تو میرے ایک ایک امتی کو بخش نہیں دے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. اتنے مشفق رسول، اتنے اپنی امت کے لیے مہربان رسول اور اللہ کے دربار میں عرض کرنے والے رسول نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ رسول ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بس یہ ہمیں قدر کرنا ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اپنے رسول کی قدر کرنا ہے، اس نسبت کی قدر کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ نسبت اللہ نے ہمیں دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی ہے، بڑے بڑے علماء پیغمبروں نے دعا مانگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر دعا کے، بغیر محنت کے، بغیر عبادت کے حضور کا امتی بنا دیا ہے اور آپ کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرما دیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ کی دعا مقبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مقبول ہو گئی. وہ قیامت سے پہلے جب آئیں گے کوئی نئی شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے، کوئی نیا کلمہ اپنا نہیں لوگوں سے پڑھوائیں گے، بلکہ وہ کلمہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے، وہ محمد رسول اللہ کے چرچے کراتے ہوئے آئیں گے اور خود بھی چرچے کریں گے اور لوگوں سے بھی چرچے کرائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے امتی بن کر آئیں گے. آپ کی شریعت کو لوگوں کے لیے نفاذ کے لیے پھیلاتے ہوئے آئیں گے اور آپ ہی کے کلمے کی اشاعت کرتے ہوئے آئیں گے. وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، پڑھوائیں گے، وہ اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، وہ آپ ہی کی شریعت کو، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا. آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ آخری نبی ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے امتی بن کر آئیں گے اور آپ ہی کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ ہی کے کلمے کی اشاعت کرنے کے لیے آئیں گے. وہی دجال کا قتل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت دی. ہم قدر نہیں کرنا چاہتے. ارے ان نمازوں کی قدر کیجیے، ارے درود پاک کی قدر کیجیے. آج ہم پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ہم صاحب پریشان ہیں. ارے ذرا شریعت پہ آ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود تو پڑھ کے دیکھیے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ حدیث عرض کر دوں اور کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے چند اشعار سلام و سلام کے ہو جائیں اور پھر دعا ہو جائے، کیونکہ آج جمعے کا بھی دن ہے مبارک.
درود پاک کا چرچا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کہ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ ارادہ کرا ہے کہ میں اپنے دل کا تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں. حضور نے فرمایا بہتر ہے اگر اضافہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا. پھر وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے دل کا آدھا حصہ آپ پر جو فارغ میرے اوقات میں میرے فارغ اوقات ہیں درود پڑھنے کے لیے متعین کرتا ہوں, مقرر کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں. میں درود پڑھوں گا آدھا دن کے حصے جو فارغ اوقات میرے ہیں. فرمایا بہتر ہے اگر اس میں اضافہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا. پھر کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنے دن کا کل حصہ جو میرے فارغ اوقات ہیں نمازوں کے علاوہ کچھ وقت گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر دن کا جتنا حصہ ہے فارغ حصہ پورا حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں, متعین کرتا ہوں. فرمایا پھر تو اللہ تیری کوئی حاجت, اللہ تیری کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوگی کہ اسے پورا کر دے. فرمایا تیری ساری ضرورت ہے اللہ ہم پر درود پڑھنے کی برکت سے پورا کر دے گا. ارے ذرا سچے دل سے اپنے پیارے رسول کی عظمت کے قائل بن جائیے, اپنے پیارے رسول سے محبت کیجیے, سچے دل سے تڑپ کے اور ان نمازوں کی قدر کر کے درود پاک کی کثرت کیجیے. انشاءاللہ کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی کہ اللہ اسے پوری نہ کر دے, کوئی مشکل ایسی نہیں رہے گی کہ آسان نہیں ہو جائے, کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہے گا کہ اللہ اسے حل نہ فرما دے. اور اللہ تعالیٰ خواب کے اندر انشاءاللہ حضور کی زیارت کی عطا فرمائے گا. یہ درود پاک کی کثرت ہے. باقی تو بغیر پڑھے جس پر ان کی توجہ ہو جائے, جس پر ان کی نظر عنایت ہو جائے, اس کو دیدار ہو جائے, نہ نمازی دیکھا جاتا ہے, نہ وہاں پر کوئی بہت متقی اور پرہیزگار دیکھا جاتا ہے. نظر عنایت کا معاملہ ہے. نظر عنایت جس پر ہو جائے تو ایک ادنا امتی کے اوپر ہو جائے, ایک ایسے شخص کے اوپر ہو جائے کہ جس کے بارے میں یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اسے حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر کوشش کی جائے تو درود پاک سے آپ کی نظر عنایت متوجہ ہو جاتی ہے. فرمایا قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. اور فرمایا تقدیر ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے. درود پاک کا چرچا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. واقعہ پورا عرض کر دوں کہ ابراہیم بادشاہ لے کر آیا ہاتھیوں کا لشکر, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ وہ ابابیل فرشتوں کو بھیج دیا. بڑا پاکیزہ فرشتہ ہے, بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول فرشتہ ہے. گندگی پہ نہیں بیٹھتا ہے, نجاست کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے, وہ کسی ناپاکی کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے. کب کلیاں تھی ایسی جیسے تیزاب کے اندر بجھی ہوئی ہے, سر سے داخل ہوتی تھی اور جسم سے خارج ہو جایا کرتی تھی پیروں سے. اور فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جسم آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتا تھا, گلنے لگتا تھا. یہاں تک کہ فجعلہم کعصف مأکول, ایسا کر دیا کہ جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. ایک جانور جب بھوسے کو استعمال کرتا ہے, کھاتا ہے, تو پھر وہ کھایا ہوا بھوسا کیسا ہوتا ہے. فرمایا اسی کے مثل ہم نے ان لوگوں کو کر دیا کہ جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. فرمایا یہ ابراہیم بادشاہ بڑی خدائی کے دعوے کرتا تھا, بڑے اپنے بادشاہ ہونے کے دعوے کرتا تھا, اپنی قدرت کے طاقت کے دعوے کرتا تھا. فرمایا ایسا کر دیا کہ جیسے کہ ایک چوزا ہوتا ہے, فرمایا کہ ایک مرغی کا بچہ ہوتا ہے چوزا. فرمایا ایک بارش کے برابر رہ گیا تھا جسم کرتے 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 اس کی. یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت لوگوں کے سامنے مثال بنائی پیش کری کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں خدائی کے دعوے
عبادت کے مستحق ہے، جو سجدوں کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے کاموں میں لگا دے، ہمیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے لگا دے، اور بھائی اپنی بھی خیر خواہی کیجیے، لوگوں کی بھی خیر خواہی، ایسا نہ ہو لوگوں کی خیر خواہی ہوتی رہے اور اپنی خیر خواہی نہ ہو، اپنا بھلا نہ چاہے، اپنی بھی فکر کیجیے، گائے کی دین کی۔ ہر انسان پیسے کی تو فکر کرتا ہے، ہر انسان اس بات کی تو فکر کرتا ہے کہ اس کا دنیا کا سرمایہ بڑھ جائے، اسے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے، اسے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نعمتیں مل جائے، لیکن اپنے دین کو سنبھالنے کی کوشش کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ دین کا سرمایہ بڑھ جائے، دین کے اندر اسے کمال مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اسے اپنے دین کی بھی خیر خواہی کرنا ہے، اپنا بھی دین سمجھے اور لوگوں کا بھی دین سمجھے۔ یہی حضور کا مشن ہے، یہی حضور کا پیغام ہے، یہی آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب اعظم نے اپنے شعر میں کہا ہے، حضرت خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ نے، کہ آمد شہری کا ما حاصل ہے بس اتنا، ایسے آخرت ہو بلند کہ زندگی پانی سے یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، آخرت کا عیش ہو، آخرت ہماری بلند ہو، دنیا بھلے سے ہماری چھوٹ جائے، بلند ہو یا نہ ہو، آخرت ہماری بلند ہو جائے۔ یہی حضور کا مشن تھا، اور اسی مشن کو صحابہ نے آگے بڑھایا، اسی مشن کو اللہ والوں نے آگے بڑھایا، اسی مشن کو اولیاء اعظام نے آگے بڑھایا کہ لوگوں کا دین سمجھے، لوگ متقی و پرہیزگار بنے، لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے، لوگ رسول اللہ کے فرامین پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ یہی مشن سب کا رہا ہے، ہر علماء صالحین کا رہا ہے، ہر ائمہ صالحین کا، مجتہدین کا رہا ہے، اولیاء اعظام کا رہا ہے، صحابہ کرام کا رہا ہے، اور یہی مشن اور مقصد لے کر آئے تھے جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا ان نمازوں کی قدر کیجیے، اس دین کی قدر کیجیے، شریعت کی قدر کیجیے، خود بھی نماز کے، دین کے، سنتوں کے عادی بنیے، اور اپنے بچوں کو، نونہالوں کو، اپنی نسلوں کو بھی دین کا عادی بنائیے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کیونکہ پال تو ایک پرندہ بھی لیتا ہے اپنے بچوں کو، ایک بے زبان مخلوق بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے کا، پینے کا انتظام کرتی ہے، اسے اڑنا سکھاتی ہے۔ جب اپنے بڑوں کے ہو جاتے ہیں، اڑنے لگتی ہے، اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ لیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کو، مسلمان کو اللہ نے صرف کھانے اور پینے کی ذمہ داری کے لیے نہیں بھیجا کہ یہ اپنی اولاد کو کھانا سکھا دے، یہ اپنی اولاد کو پینا سکھا دے، یہ اپنی اولاد کو زندگی گزارنا، زندگی دنیا داری سکھا دے، بلکہ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائے، اپنی اولاد کو دیندار بھی بنائے، اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بھی بنائے، صحیح معنی میں حضور کا امتی اور غلام بھی بنانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کرے، انہیں خود بھی نمازوں کا عادی بننا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نمازوں کا اور دین کا عادی بنانا ہے۔ یہی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، فرمایا تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا۔ فرمایا کہ جو حاکم ہے اس سے محکوم کے حق میں ہوگا، فرمایا محکوم سے حاکم کے حق میں ہوگا، فرمایا آقا سے غلام کے حق میں ہوگا، غلام سے آقا کے حق میں ہوگا، اور فرمایا بیوی سے شوہر کے حق میں ہوگا، اور شوہر سے بیوی کے حق میں ہوگا، استاد سے شاگرد کے حق میں ہوگا، اور شاگرد سے استاد کے حق میں ہوگا۔ یہ سب سے سوال ہونا ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ دنیا میں بھلے سے کوتاہیاں کر لیں کہ بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے،
ان کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ان کی تربیت نہیں ہے، اپنی دین کی فکر نہیں ہے، نہ حلال کی خبر، نہ حرام کی خبر، نہ نماز کی خبر، نہ شریعت کی خبر، نہ سنتوں کی خبر، پر زندگی گزر رہی ہے۔ صبح ہو گئی اور پھر اسی طرح شام ہو جاتی ہے اور اسی طرح دن گزر رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے۔ سوال ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں بھی، اپنے دین کے بارے میں بھی اور اپنی اولادوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے بھائی یہاں تو جھوٹ بول کر بھی بچ جائے گا انسان، جب دھوکہ دھڑی کرنے بھی بچ جائے گا، یہاں لوگوں کو نقصان پہنچا کر بھی اپنا مقصد پورا کر لے گا، لیکن آخرت میں کیسے دھوکہ دے گا؟ آخرت کے اندر کیسے لوگوں کو بہکائے گا؟ وہاں کوئی کسی کو نہیں نقصان پہنچائے گا، کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، صاف صاف معاملہ ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، سب سے بڑی ذات ہوگی عدل کرنے والی اللہ جل شانہ محمد علیہ کی میزان ہوگا۔ ہمارے اعضاء بولیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے یہ جسم گواہی دیں گے، اب بتائیے یہ ہمارے اوپر گواہ بنے گے، ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اور فرمایا قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم اللہ کے فرمان کو نقل کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کھالے قیامت کے دن کہیں گے ارے تم ہماری کھال ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ارے تم ہمارے اعضاء ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو یہ اعضاء کہیں کہ آج اللہ نے سب کو گویائی عطا فرمانی ہے، جو گویائی عطا کرنے والی ذات ہے، چنانچہ یہ امید کی جا سکتی ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر اللہ سے باتیں کریں گے، یہ ہاتھ اللہ سے باتیں کریں گے، یہ ہمارے اعضاء، اور فرمایا منہ میں تالا لگا دیا جائے گا، یہ زبان جھوٹ بولتی ہے، فرمایا زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، فرمایا یہ زبان جھوٹ بولتی ہے، قیامت کے دن بھی یہ زبان وہی عادی ہوگی جھوٹ بولنے کی، اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ لگا دے گا، ہاتھ بولے گے، پیر اللہ سے بات نہیں کرے گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے مطابق اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، اور کسی کی ہمدردی نہ ہو، کسی کے حقوق کے اندر ہم سے زیادتی نہ ہو، ہمدردی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات دینی بھی اور دنیاوی درست فرمائے اور صاف فرمائے، یہی حضور کی آمد کا مقصد ہے، آپ کی ولادت کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ سے مل جائیں، آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، اور آپ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا، اللہ سے ملا دیا، بس یہی آپ کا مشن اور مقصد تھا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ، یہ مشن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سوچ ہمیں عطا فرمائے، یہ سوچ پوری عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ السلام چرچا کریں۔